آسمان کے بھورے بادلوں نے گودی کے تپتے صحرا، ٹین کے آگ اگلتے سائبانوں، منتشر اور گرم ہواؤں کو نمناک اور ٹھنڈک آمیز اور مسحور کن بنا دیا تھا۔ جھلسے ہوئے چہروں پر خوشی اور انبساط کی پپڑی نے جم کر فکر و خوف کی لکیروں کو مٹا دیا تھا۔ بار خوف نے لمحہ بھر کو بحری بیڑے کی کھڑکھڑاتی آہنی زنجیروں کو اپنے سنگلاخ بازوؤں سے ٹکرایا اور خوشی سے ناشتا ہوا آسمان کی طرف دیکھ کر چلایا۔ کہانی سننا اور کہانی سنانا انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ انسان جب سے پیدا ہوا ہے کہانی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ زمین پر آنے والا پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آیا تو وہ بھی ایک کہانی ہے کہ آپ یوں جنت میں تھے، اس طرح آپ کو ایک پھل سے منع کیا گیا، آپ اور اما حوا وہاں پہ تھے، پھر آپ وہاں سے زمین پر دونوں اتارے گئے، پھر آپ ایک دوسرے کی تلاش میں آپ نے برسوں گزار دیے۔ کہانی ہے، کہانی انسان کے ساتھ ساتھ سفر کرتی ہے۔ کبھی جب ابتدا تھی تو لوگوں کے پاس فرصت زیادہ تھی، ضروریات کم تھی، مسائل کم تھے، تو لوگ ایسی کہانیاں سنتے اور سناتے تھے کہ جن کی بنیاد کسی رومانوی قصے پر ہوتی۔ کوئی محبوبہ کچھ ایسا ہوتا، پھر اس کے لیے شہزادے، بادشاہ، جن، پریاں، مافوق الفطرت عناصر ہوتے۔ تخیل کی بنیاد پر گھڑی گئی خیالی کہانی ہوتی جسے سن کر لوگ رات رات بھر سنتے رہتے اور لوگ اسے محظوظ ہوتے، جسے داستان کا نام دیا گیا۔ وقت بدلا، لوگوں نے دیکھا کہ زندگی تلخیوں اور ضرورتوں سے بھر گئی ہے، تو لوگوں نے ضرورتوں اور مسائل سے آلودہ زندگی کو، اس کٹھن اور تلخ زندگی کو دیکھنے کے لیے اب ادب بھی اس طرح کا چاہا کہ جس میں حقیقت نگاری ہو، تو لوگ ناول کی طرف آئے۔ ناول جو کسی ایک انسان کی زندگی کی مکمل ایک زندگی کہانی ہوتی ہے، جیسے داستان خیالی، رومانوی اور کئی زندگیوں کی کہانی ہوتی ہے، اس طرح ناول ایک زندگی کی بھرپور کہانی ہوتی ہے۔ پھر وقت نے اور کروٹ لی، مصروفیات اور بڑھ گئی، ضروریات اور بڑھ گئی، تو 20ویں صدی عیسوی میں اردو ادب میں مغربی ادب سے متاثر ہو کر افسانہ کی صنف آئی، شارٹ سٹوری بھی جسے کہتے ہیں۔ یہ صنف آئی جس میں صرف زندگی کا ایک پہلو یا ایک واقعہ اتنے اختصار سے بیان کیا جاتا کہ اسے آدھے گھنٹے سے 2 گھنٹے کے درمیان تقریباً اس سے 19-20 اوپر نیچے دورانیے میں پڑھا جا سکے، جس میں ایک واقعہ یا ایک پہلو زندگی کا اس قدر خوبصورتی سے بیان ہوتا کہ پڑھنے اور سننے والے اس میں سے کوئی ایک خاص تاثر لے کے اٹھتے تھے۔ جہاں ہم اردو افسانے کی اوور آل بات کر رہے ہیں، وہاں ہم دیکھیں گے تو ہمارے شہر رحیم یار خان میں بھی اردو افسانے پر کام ہو رہا ہے۔ صرف شاعری ہی نہیں بلکہ لوگ ہر اس بات سے محبت کرتے ہیں جو ان کے جذبات کی عکاسی کرتی ہو، جو ان کے دل کی بات کو اظہار دیتی ہو۔ رحیم یار خان سے تعلق رکھنے والے ہمارے ایک بزرگ جنہوں نے زندگی ساری ادب پڑھنے میں، ادب سیکھنے میں اور ادب کرنے میں گزاری، اور ساری زندگی کے مشاہدات اور تجربات سے جو سیکھا انہیں اٹھا کر اپنی کتاب ہما کے پر میں افسانوں کی شکل میں پیوست کر دیا اور انہیں سجا کر آرائش و زیبائش دے کر یہاں افسانوی مجموعہ شائع کر دیا، ہما کے پر۔ میری مراد رحیم یار خان میں رہنے والے ایک نہایت منجھے ہوئے قلمکار، جن کے جملوں کو پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ آپ پوری کلاسیکل روایت سے، افسانے کی روایت سے جڑے ہوئے کسی منجھے ہوئے استاد کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ زندگی ساری کے تجربات ہیں۔ میری مراد جناب والا خالد مجید صاحب سے۔ خالد مجید صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ بہت خوب، الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت ساری مبارکباد کہ رحیم یار خان میں آپ نے افسانوں پر یہ مجموعہ شائع کیا۔ بہت شکریہ۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ جناب اپنا تعارف کروائیں کہ آپ کا بچپن کہاں گزرا، پیدائش کہاں کی ہے، بچپن کہاں گزرا، جوانی کہاں گزری، اور رائٹر تو ہمیشہ جوان ہوتا ہے، اور جوانی کے یہ دن اب کیسے گزر رہے ہیں؟ میں بہاول نگر بیسیکلی میرا گھر وہیں تھا، پیدائش صحیح، میری بھی وہیں بہاول نگر کی۔ صحیح۔ میرے والد صاحب بھی ریونیو ڈپارٹمنٹ میں تھے، تو میں نے وہاں سے گورنمنٹ سٹی ہائی اسکول سے جو ہے نا میٹرک کیا۔ صحیح، پھر گورنمنٹ ٹیکنالوجی آف بہاولپور سے میں نے جو ہے نا ڈپلوما کیا۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میں نے زندگی کا سفر شروع کیا، مختلف ادوار، تقریباً پاکستان کے 5-7 محکموں میں نوکری کی۔ ایف ایف سی رحیم یار خان میں بھی میں بطور یہاں ایز اے سائٹ انجینئر۔ تو یہ سفر چلتا رہا، اور پھر آخر کار ریلوے میں آ کے، پاکستان ریلویز میں نے جو ہے نا جوائن کی
اور 25 سال وہاں میں نے سروس دی. وہ سروس کی کیا اور کہنا وہ ہے. میں نے ایک وقت گزارا اور وہیں سے بہت سارے جو ہے نا یہ تمام چیزوں نے جو ہے نا اشتہا پیدا کی میرے اندر کہ یہ جو حقائق ہیں ان کو کسی نہ کسی صورت میں لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے اور پہنچنا چاہیے. صحیح. تو یہ ابتدا میری جو ہے یہ زیادہ جو ہے میری یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ عطا ہے اس کی. لیکن تھوڑا سا یہ میں کہوں گا کہ اس میں آدمی کا اپنا بھی ایک انٹرسٹ جی بالکل، اب مطالعہ. بجا فرمایا آپ نے. اور آج کل آپ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، جی فرصت کے لمحات ہیں. جی آج کل میں ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہوں. آپ کی زندگی ظاہر ایک ٹیکنیشین، ایک ٹیکنیکل سے جڑی ہوئی، تعلیم سے جڑی ہوئی. پھر یہ افسانہ نگاری کی طرف کس طرح رجحان ہوا آپ کا؟ یہ دیکھ لیجئے کہ میں جب بہت چھوٹا تھا ہوں. تو میرے اندر کچھ ایسے جراثیم تھے ایسے کہ مجھے جو ہے نا اس طرف تھوڑا سا لکھنے لکھانے کا شوق تھا. بلکہ محلے کی اس دور میں ناخواندگی تھی تو لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے اتنے زیادہ. تو میں اس وقت 8ویں 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو محلے کی خواتین مجھے لے جاتی تھی خط لکھوانے کے لیے. اچھا. اور اسی طرح میں نے وہ جو ہے نا اس کی وہ ابتدا لکھنے کی کی، پریکٹس ہو گئی. پریکٹس ہو گئی. ہاں، بات سے اور بات اس کے کیسے بعد نکالنی سب ہے. سے بڑا جو مجھے جو ہے نا انسپائر کیا میرے والد صاحب نے وہ اچھا ماشاء ایسا اللہ. ہوا کہ وہ حادثے میں ان کی بینائی چلی گئی تو میں ان کے ساتھ بہت قربت میں چلا گیا اور ان کی جو ہے نا صحبت میں رہ کے وہ انسائیکلوپیڈیا تھے. میں نے اس میں بھی کتاب میں بھی لکھا اچھا اچھا کہ اچھا وہ اردو کے انسائیکلوپیڈیا تھے. اچھا. اگر آپ ان سے کسی لفظ کے معنی پوچھ لیں تو وہ اس کا بالکل جو ہے نا وہ بہت خوبصورت. بخیے ادھیڑ دیتے تھے. آپ نے میرا افسانے کو ہی کیوں چنا پھر؟ افسانے کو میں نے سر اس لیے چنا کہ تو مجھے نثر سے ویسے بھی دلچسپی تھی. صحیح. اور میں نے مطلب ہے اپنے جیسے عرض کیا کہ میں پہلے وہ خطوط وغیرہ خواتین کے لکھتا تھا اور یہ لکھنے کا تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے جو ہے نا عطا تھی اور یہ ایک تمام الہامی سی کیفیت تھی. صحیح. جب میں لکھنے بیٹھتا تھا تو ایک مطلب تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کچھ میں نے محسوس یہ کیا افسانے کے اندر کہ منظر کشی جو ہے وہ کی جائے. ٹھیک ہے. اور منظر کشی میں ایز اٹ از جو کچھ آپ نے دیکھا محسوس کیا اس کو لفظوں میں اتار دیں. یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر اس کے بعد میں ریڈیو پاکستان ملتان اور بھاولپور سے آن ایئر اچھا. میرے افسانے ہوتے رہے، کچھ چھپتے رہے مختلف ڈائجسٹوں میں اور مختلف پرچوں میں. یہ خوش نصیبی ہوتی ہے کسی بھی دھرتی کی کہ وہاں پہ قلم کار پیدا ہوں اور وہ اپنے اور اپنے سماج کی جو ان کی محرومیاں ہیں، جو ان کی خواہشیں ہیں، جو ان کے جذبات ہیں، جو ان کے خواب ہیں، ان سب کو وہ اظہار دیں. اسی لیے تو قلم کار شاعر ہوں، ادیب ہوں، مصنف ہوں، مصور ہوں، وہ جو جذبات کو زبان دیتے ہیں اسی لیے تو وہ اہم لوگ ہوتے ہیں. اب کہ اس افسانے میں، اس مجموعہ افسانہ میں، افسانوی مجموعے میں، ہما کے پر میں افسانوں کا موڈ مزاج کیا ہے؟ افسانوں کے موضوعات کیا ہیں؟ مطلب کن چیزوں کو اپنے سماجی لکھے ہیں، رومانوی لکھے ہیں، اپنے انقلابی مزاحمتی لکھے ہیں؟ کیا رویہ ہے آپ کے اس مجموعے میں افسانوں میں؟ رومانس جو ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں ایک خبط ہے. ٹھیک ہے، آپ کے حساب سے ٹھیک ہے. میری اپنی جی سوچ جی ہے جی. جیسے بھی صحیح سمت میں ہے یا ٹھیک غلط سمت میں ہے. ٹھیک ہے. باقی جو کچھ میں نے لکھا وہ ایک کھلونوں کی دکان اور راستہ دو میرے بچے گزرنا چاہتے ہیں. ہائے 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 ہائے، کھلونوں کی دکانوں راستہ دو میرے بچے گزرنا گزرنا چاہتے ہیں. بھائی واہ واہ واہ. تو میں اسی یعنی دھرتی کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. واہ واہ واہ. اور کوشش کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی ایک ریڈیو پہ میرا ایک انٹرویو ہو رہا تھا لائیو پروگرام میں تو مجھے وہ محترمہ جو تھی پروڈیوسر انہوں نے پوچھا فوزیہ نور نے کہ آپ نے آپ کے کریکٹ جتنے بھی افسانے ان میں المیہ زیادہ ہے. تو اس پہ میں نے ان کو ایک مثال دی. میں دنوں ایک پاک نیدرلینڈ ٹریننگ سینٹر ہے ملتان میں، اس میں میں بحیثیت استاد تھا. تو وہاں سے ویگن میں بیٹھ کے میں جلیل آباد جہاں میری رہائش تھی وہاں آیا کرتا تھا. تو وہ ویگن روٹین کے مطابق جس پہ بھی میں آتا تھا وہ گھنٹہ گھر چوک میں کھڑی ہوتی تھی کچھ چند منٹ کے لیے سواری اتارنے چڑھانے کے لیے. تو وہ وہاں ایک بوڑھا اندھا بندہ ایک چھوٹی سی معصوم بچی 10-12 سال کی اس کی انگلی پکڑ کے وہ بھیک مانگ رہی ہوتی تھی. تو میں اس کو روز دیکھتا تھا. تو میں نے ان کو یہ جواب دیا، میں نے کہا کہ
جیسے اس بچی کو میں دیکھتا ہوں، جیسے ہی اس بچی کو دیکھتا ہوں، وہ بچی میرے دماغ کے یعنی شعور لاشعور کہیں بھی وہ مسلط ہو جاتی ہے بنسبت اس بچی کے جو کسی ٹیلی ویژن پہ آتی ہے، بہت خوبصورت لباس میں، خوبصورت بچی ہوتی ہے، اور وہ آتی ہے کہ اسٹار بن کے اور پھر غائب ہو جاتی ہے. وہ اتنا تاثر نہیں چھوڑتی جتنا وہ بچی میرے اور وہ خیال ذہن پر چابک مارتا رہتا ہے، چابک مارتا رہتا ہے، نشتر چبھوتا رہتا نشتر چبھوتا رہتا ہے، آپ کا دل زخمی ہوتا ہے، بار بار آپ کو ایک نا تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ یار یہ انسان کے سال تو اور اس حالت میں جبکہ وہ بچی بیچاری مانگ رہی ہوتی ہے، تو بہت ساری نظریں جو ہیں اس کو ٹٹول رہی ہوتی ہے مختلف انداز سے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، روز دیکھتے ہیں، لیکن اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اس میں، اس افسانے مجموعے میں کچھ اعتراضات بھی کشور ناہید صاحبہ کو میں نے بھیجا تھا یہ ماہ نو میں، ان کے ساتھ بھی میرا ان کے پرچے میں چلتا رہا سلسلہ. تو انہوں نے وہ میرا ایک افسانہ تھا اس میں، پیار کا شہر، علامتی سا ہے. جی بالکل ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے جو ہے نا بڑی تذلیل کی ہے ماں کی. اچھا دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ وہ ماں ہے، بیٹی ہے، جو بھی ہے ہمارے لیے قابل عزت ہے، لیکن جو ایک سچویشن ہے، جو حقائق ہیں، ان سے تو آپ منہ نہیں موڑ سکتے، ان سے تو آپ اس کو تو ڈینائی نہیں کر سکتے آپ. میں نے وہی کچھ لکھا جو دیکھا، جو محسوس کیا، اور جو میرے اندر تھا اس کا ابلاغ کیا. بہت خوبصورت. تو اسی طریقے سے ایک اور سنگریزے اس میں ہے. سنگریزے بھی اس میں اب کسی لوگوں نے کچھ اعتراضات کیے کہ اس پہ جو ہے نا فحاشی اور عریانی کا کوئی پہلو ہے اس میں مہر لگا دی انہوں نے. میرے حساب سے، معذرت آپ کی بات میں منقطع کر رہا ہوں، میرے حساب سے وہاں مقصد فحاشی نہیں ہے، مقصد سوسائٹی کا وہ فیس دکھانا جو لوگ پردے میں رہ کر درندے ہوتے ہیں، ان کی درندگی کی طرف منٹو نے اشارے کیے ہیں. بالکل ایک افسانے کی خوبصورتی ہے کہ آخر میں اچانک وہ پنچ لائن دے، اچانک چونکا دے، اچانک ٹرننگ پوائنٹ دے. اور وہ ٹرننگ پوائنٹ بھی ایسا ہو کہ جو حقائق پہ مبنی ہو، وہ نہیں کہ آپ نے صرف کہانی کو ایک مطلب ایک دم سوچ کو یوں گھما دے. اچھا تو یہ ساری بات کے بعد وہ تھی وہ جو آدھی کہی گئی ہے، آدھی چھپائی گئی ہے، غزل کے شعر کی طرح. بالکل اس طریقے سے یہ میں نے تمام کہانیاں لکھی، اور اس میں جو بھی لکھا میں نے حقائق، اور میں اس میں ایک میں یہاں بیٹھا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں یہ آپ تشریف فرمائیں اور یہ دوست بیٹھے ہیں، تو ایز اٹ از میں اگر کچھ کہنا چاہوں گا، لکھنا چاہوں گا، تو میں اسی ساری سچویشن کو، اس پس منظر کو، تمام کو میں اس میں بالکل پیسٹ کروں گا اپنی جو بھی. یہی چیز ہوتی ہے خوبصورتی کہ آپ نے جو دیکھا، جو محسوس کیا، جو بھی ایز اٹ از اس کو بیان کر دیا. کن افسانہ نگاروں کو زیادہ پڑھا اور کون سا زیادہ پسند ہے آپ کو؟ محترم میں نے جو ہے نا بہت زیادہ منٹو کو پڑھا. جی انقلابی. اس کے بعد میں نے کرشن چندر کو پڑھا، رام لال کو پڑھا، عصمت چغتائی کو پڑھا، اشفاق احمد کو پڑھا، بانو قدسیہ کو پڑھا. پھر میں نے رشین لٹریچر پڑھا. کس کو نام بتائیں گے 2-4 رشین لٹریچر کے؟ کیونکہ میں بھی بڑے انٹرسٹ سے انہیں پڑھا کرتا ہوں. یہ گورکی کو پڑھا، میکسم گورکی کا ماں پڑھا. جی واہ واہ واہ. چیخوف کو پڑھا، صافی موج کو پڑھا، دستوفسکی کو پڑھا. کیا کہنے ہیں. ان تمام کو میں نے پڑھا، اور ان کا اسلوب کہانی کا یعنی کیا بات ہے اس میں، مطلب ہے ایسے سمجھ لیجئے کہ آپ اس کے خود کریکٹر ہیں. بے شک. تو ان تمام کو میں نے پڑھا، لیکن زیادہ جو ہے نا میں متاثر ہوا سعادت حسین منٹو سے. بے شک ایسے، کیونکہ وہ بڑا پائے کا افسانہ نگار ہے. کیا کہنے. بہت شکریہ آپ کا. یہ افسانوی مجموعہ ہما کے پر جناب خالد مجید صاحب، انشاءاللہ میں بھی سے مکمل پڑھوں گا، اور ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھپ چکا ہے، اور ہمارے مختلف جو بک سٹالز ہیں رحیم یار خان کے اور پاکستان بھر کے وہاں اویلیبل ہے. اور جہاں نہیں ہے وہ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے پروگرام کے نیچے میسج کریں گے، ہم انہیں آپ کا کانٹیکٹ نمبر دے دیں گے، آپ اور آپ کا پبلشر جانے اور پھر وہ لوگ جانے. سننے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس کو ضرور پڑھیں انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب خالد مجید صاحب ہمارے ساتھ تھے. مایہ ناز، منفرد اور خوبصورت اسلوب کے افسانہ نگار، خوبصورت اسلوب کے مالک افسانہ نگار جناب خالد مجید صاحب. اسی طرح ادب کے مختلف
جو پہلو ہیں یا مختلف اصناف ہیں ان سے وابستہ لوگوں کو یہاں بلاتے رہیں گے اور آپ سے ان کا تعارف کرواتے رہیں گے اور آپ کی سماعتوں اور آپ کی بصارتوں کو ان کی گفتگو اور ان کے ادبی اور فنی فکری رنگوں سے مزین کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ پروگرام کینوس سے اپنے میزبان شہباز نیر کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔